ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، لفظ ہندو جغرافیائی پس منظر کا حامل ہے اور بنیادی طور پر یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دریائے سندھ کی وادی میں آباد تھے یا وہ علاقہ جو دریائے سندھ کے پانی سے سیراب ہوتا تھا۔ کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہندو پہلی مرتبہ ایرانیوں نے استعمال کیا تھا، جو کہ کوہ ہمالیہ کے شمالی مغربی دروں سے گزرتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ لفظ ہندو کا ذکر ہندوستانی ادب میں کہیں بھی نہیں ملتا اور نہ ہی اس کا ذکر ہندوؤں کی مقدس کتب میں ملتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل اہل ہند اس لفظ سے ناآشنا تھے۔ ناظرین گرامی، لفظ ہندو مت وہ نام ہے جس کو انگریزوں نے 19ویں صدی میں انگریزی زبان میں رائج کیا تھا اور 1830 عیسوی میں برطانوی مصنفین نے ہندوستان کے تمام تر عقائد کے حامل لوگوں کو ہندو کا نام دیا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو مسلمان تھے یا عیسائی تھے۔ معزز ناظرین، اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا نام انگریزوں اور برطانوی مصنفین نے رکھا ہے۔ جس مذہب کے نام کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں کا ایجاد کردہ ہے، بھلا وہ مذہب خدا کا ایجاد کردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معزز دوستو، ہندو ایک ایسا وسیع اور عجیب و غریب مذہب ہے کہ جس کے معمولات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور ہندو مذہب کہاں سے آیا اور کون اس کو لایا یہ سب نامعلوم ہے۔ ہندو مذہب میں قوانین وضع کرنے کا کوئی بھی نظام موجود نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو ہندو سمجھتا ہے یا پھر ہندو کہلواتا ہے وہی حقیقی ہندو ہے، قطع نظر اس امر کے کہ وہ کس کی پوجا کر رہا ہے یا پھر اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ خود ہندو مفکرین کے مطابق اس مذہب کو ہندو مت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو سناتن دھرما یا پھر ویدک دھرما کہنا چاہیے، کیونکہ کچھ آریہ لوگ جب ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے تو وہ اپنی زبان بھول گئے، جس کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں کے عقائد اور ان کی زبانوں کو شمول کر کے اور ان کے عقائد وغیرہ کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک مذہب کا نام رکھا جس کو ہندو کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، جبکہ اس کے برخلاف اسلام کا بانی خود اللہ رب العزت ہے، اور مذہب اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے ہی سے رائج ہو گیا تھا، اور اس میں قوانین کا وضع کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ معزز دوستو، جس طرح سے اسلام میں 5 ارکان کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ ہیں، ہندو مت میں ایسا کوئی بھی ستون نہیں ہے کہ جس پر ہندو مذہب کی عمارت قائم کی جا سکے، بلکہ ہندو مذہب کے پیروکاروں کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کریں، اور ہندو مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس مذہب کے لیے ضروری ہو یا پھر ممنوع ہو، اور ہندو کا کوئی بھی عمل اسے ہندو مت سے ہرگز خارج نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی مذہبی قانون کی خلاف ورزی سے ہندو مت کے عقیدے یا مذہب سے نکل سکتا ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ کسی ہندو سے دریافت کریں کہ وہ کتنے خداؤں پر یقین رکھتا ہے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ 3 پر، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ 33 پر، اور کچھ کہیں گے کہ 1000 پر، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ 3 کروڑ اور 30 لاکھ پر۔ لیکن اگر ان میں سے آپ کسی ایسے شخص سے سوال کریں جو کہ ہندوؤں کی کتب کو بخوبی جانتا ہے تو وہ جواب دے گا در حقیقت ہندو کو ایک خدا پر یقین لانا چاہیے، یعنی کہ ہندو ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر خداؤں کی بہتات ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اس کائنات کے اندر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان ہلاک ہو جاتے، کیونکہ دونوں اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے، جس کے نتیجے میں فتنہ و فساد برپا ہو جاتا۔ لہذا کائنات کے نظام کے اندر یکسانیت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے اندر صرف ایک خدا موجود ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ ناظرین گرامی، ہندو مذہب دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس کا کوئی اپنا نام بھی بنانے والا نہیں تھا، بلکہ اس مذہب کا نام انگریزوں اور برطانوی مصنفین نے رکھا ہے، اور چند ویدوں نے مل کر مختلف قسم کے قصوں اور کہانیوں کو ملا کر ایک مذہب کا نام رکھ دیا، اور ہندو پنڈت
اپنی طرف سے ان کے اندر تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں۔ معزز دوستو، اس کے علاوہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہندو دنیا کا واحد مذہب ہے جو خود اپنے ماننے والوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتاب بھگوان گیتا کے باب نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جن کی عقل پر مادی خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ نقلی خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ معزز دوستو، ہندو وہ واحد مذہب ہے جس میں انسانوں، گائے، سانپ اور چوہوں کی پوجا بھی کی جاتی ہے، اور مندر میں جانے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے جانے سے مندر ناپاک ہو جاتا ہے، اور وید کے سننے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے متعلق حکم ہے کہ اگر وہ وید کو سن لے تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ منوسمتی کتاب کی روح سے شودر اور اچھوت برہمن کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا وہ ذلیل ترین ذات ہیں۔ شودر کتنا ہی ذہین ترین اور بات صلاحیت ہو، وہ دولت و جائیداد ہرگز بھی جمع نہیں کر سکتا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر ایسی اغلاط موجود ہیں جو کہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ انسانوں کا ایجاد کردہ ایک مذہب ہے اور اس کا آسمانی مذاہب یا خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور ہندو مذہب کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ معزز دوستو، اگر آپ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے برہما جو ہندوؤں کا خدا ہے اس کو افضل قرار دیا گیا، جبکہ پھر اس کے بعد برہما کی عزت کو گھٹا کر اس کی جگہ وشنو کو اس سے افضل قرار دے دیا گیا۔ یعنی ہندو مذہب کے اندر کسی خدا کی عزت کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ہندوؤں کے خداؤں کو دیکھیں گے تو وہ خدا خود ہی اس بات کا چیخ کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم خدا نہیں ہیں، کیونکہ ایسی شکلیں کبھی بھی خدا کی نہیں ہو سکتی۔ معزز دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے اور ایمان کے رستے پر ڈال دے اور ان کے دلوں کو اپنے نور ایمان سے منور فرمائے۔